السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح البدیر حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع مسلم ممالک میں امن، عالمی کھیل اور ہماری ذمہ داریاں۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی بتاریخ 13 محرم الحرام 1438 14 اکتوبر 2016۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہت اعلیٰ اور بلند شریعت دی ہے۔ آسانی اور سہولت اس کا شعار ہے، رحمت و شفقت اس کا عنوان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ گواہی توحید پرستوں کے دلوں میں بہت عظیم گواہی ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ایسی شریعت کے ساتھ بھیجا جو کہ دین حنیف ہے، اور اپنے ماننے والوں کی ضروریات کا اسے اچھی طرح ادراک ہے۔ آپ ہمیشہ اسی شریعت کی دعوت دیتے رہے، نیز اسی شریعت کے دلائل سے اس کا خوب دفاع بھی کیا۔ اس شریعت کے قطعی اصولوں کے ذریعے اس کا تحفظ بھی یقینی بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد اور صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر سب سے بڑی نیکی ہے اور اسی کی اطاعت سے شان بلند ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے کما حقہ ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورۃ البقرہ آیت 194۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، نعمتوں اور عنایات پر اسی کی حمد بیان کرو۔ اس نے تم سے مصیبتیں اور آزمائشیں ٹال رکھی ہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے عبرت حاصل کرو کہ کتنے ملکوں میں اختلاف بپا ہوئے اور حکومتی گرفت کمزور ہو گئی، جس کی وجہ سے قانون کی ہیبت جاتی رہی، حکومت اور قومیت کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آخرکار خانہ جنگی شروع ہو گئی اور یکجہتی کے تار پور بکھر گئے، امن سبوتاز ہو گیا۔ جب امن تباہ ہو جائے تو یہ بہت گراں گزرتا ہے، پھر دوبارہ امن قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بجھے ہوئے فتنوں کو خبیث ہی ہوا دیتا ہے، فتنوں کی قیادت غدار کرتے ہیں اور ظالم ہی فتنے پیدا کرتے ہیں۔ فتنوں میں ملوث ہونے سے فتنے مزید بارآور ہوتے ہیں، دوسروں کو ساتھ ملانے پر فتنوں کی افزائش ہوتی ہے اور تشہیر پر مزید پروان چڑھتے ہیں۔ بیکار شخص کا کیا ہدف ہو سکتا ہے؟ صرف یہی کہ لوگوں کا انقلاب، مظاہروں، دھرنوں، بغاوت اور حکمرانوں کے خلاف اکسایا جائے۔ حالانکہ حالات و واقعات یہ چیز ثابت کر چکے ہیں کہ ملکی قیادت اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت تمام فتنوں، مشکلات اور بلاؤں کی جڑ ہے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد خود غرضی دیکھو گے، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض پر ملو۔ متفق علیہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خود غرضی کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور میں صرف اپنے مفاد کو مقدم رکھا جائے، تم پھر بھی ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا، حکمران خود غرض ہی کیوں نہ ہو اور تمہارا حق تمہیں نہ دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو بھی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرے تو اس بغاوت سے پیدا ہونے والی خرابی فائدے سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، منصف حکمران تو موصلہ دار بارش سے بھی بہتر ہے، جبکہ دائمی ہنگاموں سے ظالم حکمران بہتر ہے۔ فتنے عقل کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں اور انسانی جہالت عیاں کر دیتے ہیں۔ جس وقت فتنوں کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور لوگ ہنگامہ آرائی پر اتر آئیں تو خواب بھی چکنا چور ہو جاتے ہیں، قدم پھسل جاتے ہیں۔ علم و حلم سے مزید اور گناہ و زیادتی سے بچنے والوں کے علاوہ سب کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ زبان پر لگام اور ہتھیار کی زبان بے وقوفوں کو خاموش کروا دیتی ہے، جبکہ علم جہالت مٹاتا ہے اور دانشمندی فتنوں کا سدباب کرتی ہے۔ حلومکم یا قوم لا تغربنها ولا تقطعوا ارحامکم بالتدابر۔ لوگوں بردباری مت چھوڑنا اور نہ ہی بے رخی کرتے ہوئے رشتے توڑنا۔ مسلمانوں، جب چیخو پکار شروع ہو، خوب دنگے اور فساد ہونے لگیں، کوہرام مچ جائے، مظاہرے اور انقلاب برپا ہوں، تو ان حالات کو سب سے پہلے اسلام دشمن قوتیں ہی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان کی سیاست ہی اس بنیاد پر کھڑی ہے کہ مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جائیں، مسلمانوں کی املاک ہڑپ کی جائے، مسلم ممالک پر مسلح چڑھائی کر کے ان کی معیشت تباہ کر دی جائے، مسلمانوں کی دولت لوٹ لی جائے اور مسلم علاقوں میں افراتفری پھیلا دی جائے، صرف اس لیے کہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو سکیں اور اہداف حاصل کر سکیں۔ عدل اور مبنی بر عدل قوانین و احکام کوئی بھی ایسی قوت قائم نہیں کر سکتی جو ظلم و استبداد کے گڑھے میں گری ہوئی ہو، جو اپنی قوت پر گھمنڈ کی وجہ سے دھوکے میں پڑی ہوئی ہو۔
حقیقی طور پر عدل و رحمت سے کام لینے والوں اور جابر و ظالم حکمرانوں کے دعوے یکساں نہیں ہو سکتے، جنہوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے ٹھیکیدار، حقوق کے محافظ، امن و سلامتی کے نقیب بنایا ہوا ہے۔ امن و سلامتی کا پاسبان وہ کیسے ہو سکتے ہیں جو انقلاب اور بغاوت کی ہم نواؤں اور جنگیں اور ہنگامے برپا کرنے میں ملوث ہوں، غداروں کی پشت پناہی کریں، جن کا ماضی قوت، مال و دولت اور استحکام سے مالا مال شاندار حکومتوں کے خلاف جنگوں سے بھرپور ہو۔ موجودہ تمام اقوام اور سلامتی کونسل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امن و سلامتی یقینی بنائی جائے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے امن و سلامتی کو زندہ درگور کرنے اور اس کے خاتمے کا عزم کیا ہے۔ سلامتی کے قیام کے لیے لکھی جانے والی دستاویز پانی پر تحریر کی طرح ہیں اور شجر دھوکہ و فراڈ کے پتوں پر لکھا نوشتہ ہے۔ کم للسلام مواسکن عبست بها ریح السیاست شمالا و جنوبا، سلامتی کے کتنے ہی معاہدوں کے ساتھ سیاست کی اندھیری نے کھلواڑ کیا، کبھی اسے شمال تو کبھی جنوب کی جانب گرا دیا۔ ان تکتبوا للسلم عہدا فجعلوا مع الثقالى بالمداد مشوبا، اگر تم سلامتی کا کوئی معاہدہ تحریر کرنے لگو تو اس کی روشنائی میں اجڑی ہوئی گود والی ماؤں کے آنسو بھی شامل کر لینا۔ او فانقشوا بدم الضحایا خطہ وتذکروا یوما قضوه عصیبا، یا جان کی قربانی دینے والوں کے خون سے اسے تحریر کرنا اور وہ دن یاد رکھنا جو انہوں نے سخت کرب اور تکلیف میں گزارا تھا۔ سوغوا عدلا للبریۃ شاملا لا مرتع للاقویاء خصیبا، ایسا عادلانہ معاہدہ تحریر کرو جو سب کے لیے ہو، محض طاقتور کے لیے زرخیز میدان مختار کرنا۔ امن و سلامتی کے جھوٹے پاسبانوں، سلامتی مفاد پرستی میں گم ہو چکی ہے، تمہاری پاسبانی میں سلامتی معدوم اور جھوٹ بن چکی ہے۔ اپنی عیش پرستی کی آوازیں دھیمی رکھو، مبادا بھوکے، بے گھر اور جلاوطن افراد خواب سے بیدار ہو جائیں۔ جس عیاشی میں تم مست ہو اس کی جھنکار پست رکھو، مبادا مکانوں، گھروں اور اسپتالوں کے ملبے تلے گمشدہ بچوں کے خواب ٹوٹ جائیں۔ سینوں کو ہدف بنا کر ان کی حکومت کی عادت با اثر شخصیات، علماء کرام، ان کی دولت، معیشت تباہ کرنا، سنی علاقوں کا محاصرہ کر کے مساجد، جامع مساجد اور اسکولوں کو نشانہ بنانا تمام مسلمانوں کے خلاف منظم دہشت گردی، بلکہ یہ جنگی جرائم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اپنے علاقے اور وطن میں انسانی حقوق کی پامالی اور اس کا استحصال بھی ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں واضح دراڑیں، شغاف اور رخنے موجود ہیں۔ ہر شخص کی الگ رائے اور فکر ہے۔ مسلمان فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر فرقے کی الگ نیت ہے، ہر گروہ اپنے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے اور ہر جماعت کا اپنا مسلک ہے۔ سب ایک دوسرے کو نیچے دکھانے اور باہمی نفرت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں میں صرف سخت دھمکیاں ہی سنائی دیتی ہیں، نئے تشدد اور سختی دکھائی دیتی ہے۔ ہر کوئی اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا رہا ہے اور اپنا غصہ مسلمان بھائی پر نکال رہا ہے۔ امن کو کبھی بھی ایسا شخص اتحاد اور یگانگت نہیں دے سکتا جو جاہل ہو، اختلافات کو ہوا دے اور انہیں بھڑکائے، تشدد اور سختی کے ذریعے دین سے متنفر کرے، فحش گوئی کے ذریعے لوگوں سے زیادتی کرے، انہیں گالیاں نکالے یا دشمنی پیدا کرے، دلوں میں نفرت اور صفوں میں شغاف ڈالے یا خود باتیں گھڑ کر دین کی صورت میں پیش کرے اور سمجھ بوجھ اور حدیث کے بغیر ہی فتویٰ جھاڑے اور بدعت و خرافات میں مبتلا ہو کر گمراہ رہے۔ فروعی اور فقہی مسائل میں اختلافات عداوت کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ فروعی اختلافات کی وجہ سے باہمی اتحاد، اتفاق اور میں رکنے نہ پڑنے چاہیے اور نہ ہی مخالف کو بدعتی، فاسق یا کافر قرار دیں۔ تاہم مسلمان پر یہ واجب ہے کہ حق کی جستجو میں لگا رہے اور صرف اسی بات کو تسلیم کرے جس پر قرآن کریم یا حدیث نبوی سے دلیل ملے، وہ اس کے استاد اور اس کے اپنے فقہی مذہب سے متصادم ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس قسم کے مسائل میں اختلافات کو تنازعات، جھگڑے، ناچاکی اور گروہ بندی کا ذریعہ بنائیں۔ سلف صالحین میں بہت سے مسائل کے اندر اختلاف تھا، لیکن اجتہادی مسائل میں کوئی بھی ایک دوسرے پر قدغن نہیں لگاتا تھا، بلکہ ان کے دل فراخ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ ہم بھائی بھائی رہیں اگرچہ متنازع مسئلہ میں ہمارا اتفاق نہ بھی ہوا۔ کوئی بھی قول یا عمل سنت میں متصادم ہو یا اجماع سے ٹکراتا ہو تو اسے روکنا واجب ہے، جبکہ کسی بھی مسئلے میں واضح سنت یا اجماع نہ ہو لیکن اس میں اجتہاد کی گنجائش ہو تو پھر اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ وہ شخص اپنے اجتہاد کی وجہ سے اس پر عمل کر رہا ہو یا کسی کے مسئلے کے بتانے کی وجہ سے۔
قرآن و سنت کے نصوص سے متصادم فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی دے تو اسے مجتہد کی رائے کالعدم ہوگی اور اس کی بات ماننا حرام ہوگا، اس لیے کہ اس مجتہد کی بات کو شریعت پر مقدم کرنا لازم ہوتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ یہ کوئی عقل و دانش والی بات نہیں ہے کہ سنی مذاہب کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جائے اور دوسری جانب سنیوں کے دشمن امت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوں، حالانکہ دشمن اور ظالم قوتیں بلا واسطہ یا بالواسطہ باہمی تعاون پر متحد و متفق ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تنازعات میں مت پڑو وگرنہ پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی۔ سورۃ الانفال آیت 46۔ تنازعات سے ناکامی اور نامرادی ملتی ہے، نیز دشمن غالب آتا ہے۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کا خون مسلمانوں یعنی دین اور قصاص میں برابر ہے، کوئی ادنا مسلمان بھی کسی کو امان دے دے تو اسے تسلیم کیا جائے گا۔ دور افتادہ علاقوں میں رہنے والا مسلمان کسی کو پناہ دے دے تو وہ بھی مانی جائے گی، اور مسلمان غیروں کے خلاف یکجان ہیں۔ ابو داؤد۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی جانب رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو یہی مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے امان ہے۔ خیال کرنا، اللہ کی جانب سے ملی ہوئی امان کو توڑ مت دینا۔ بخاری۔ جبکہ عقیدہ پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق تھا، صحابہ کرام کے مابین عقیدے سے متعلق کوئی اختلاف یا تنازع نہیں تھا، سب اس بات کے قائل تھے کہ جو کچھ بھی کتاب و سنت میں ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عادت تھی وہ بدعات اور نئے غیر شرعی طریقوں کے ذریعے عبادت کرنے سے منع کرتے تھے۔ جن بدعات سے بچنا ضروری ہے ان میں قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر جانور ذبح کرنا، مردے کے لیے نظر ماننا، مردوں سے مدد طلب کرنا، اسی طرح اولیاء اور صالحین کے شان میں غلو کرتے ہوئے ان کے سامنے رکوع کرنا، جھکنا، انہیں سجدے کرنا، ان کے تھوک یا جسم سے برکت حاصل کرنا شامل ہیں۔ حالانکہ ان کے جسم سے برکت لینے کو حبیب و محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے جسم سے تبرک لینے پر قیاس کرنا ہر اعتبار سے باطل ہے۔ کس عقل یا نس کی بنا پر کسی بھی عالم یا ولی کو چاہیے وہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، سید البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہیں بدعات میں مسجد وغیرہ میں ذکر کرتے ہوئے ناچنا، اچھلنا، کودنا، گھومنا اور ہیجان انگیز حرکتیں کرنا بھی شامل ہے۔ یہ ایسی بدعات ہیں جن میں کچھ مسلمان جہالت یا کسی کے پیچھے لگنے کی وجہ سے مبتلا ہیں۔ ان تمام چیزوں سے روکنا ضروری ہے، لیکن روکنے کے لیے حکمت، اچھا انداز، گفتگو اور ایسا طریقہ اپنائیں جس سے آپ اپنا ہدف پالیں اور کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ جو شخص کسی بدعت یا باطل کام میں ملوث ہو تو اس پر حق کی جانب رجوع واجب ہے، کیونکہ حق کی جانب رجوع باطل پر اڑے رہنے سے بہتر ہے۔ امت میں اتحاد و اتفاق سلف صالحین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت سمجھنے سے پیدا ہوگا۔ قول عمل کے بغیر درست نہیں ہو سکتا، قول و عمل نیت کے بغیر درست نہیں ہو سکتے، اور قول و عمل سمیت نیت صرف سنت پر عمل کرنے سے ہی درست ہوگی۔ یا اللہ ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ ہمارے قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ میں اس اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں جو بیماروں سے مایوس ہونے والوں کو شفا دیتا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اتباع سنت نبوی کرنے والا ہی کامیاب و کامران اور ہدایت یافتہ ہوگا، اور نافرمانی کرنے والے کا گمراہی اور تباہی مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں تقوی الہی اختیار کرو، اسے اپنے نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو اور نافرمانی مت کرو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ التوبہ آیت 119۔ مسلمانوں، سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرنے والے ایسے لوگوں سے بچو جن کی تحریروں سے پاگل پن، جن کی ویڈیو کلپس کے ذریعے بے وقوفی چھلکتی ہے۔ انہوں نے کتنا ہی دنگا اور فساد برپا کیا، جھوٹ اور الزامات کا بازار گرم کیا، غلط اور سرسنگی سے بھرپور باتیں کی۔ ویسے سوشل میڈیا پر الا ماشاء اللہ عقل مند کم ہی ہیں۔ سوشل میڈیا اس وقت ہر کس و ناقص کا میدان ہے۔ شہرت پسندی انہیں یہاں تک کھینچ لائی ہے، ناموری کی چاہت انہیں مزید شوق دلاتی ہے، فالوورز کی کثیر تعداد انہیں دھوکے میں ڈال چکی ہے،
اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کوئی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی کوئی ان کا قائم مقام بن سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان گمسم ہو، کوئی اسے تلاش کرنے والا نہ ہو، ایسا مفلوس الحال ہو جسے دروازے سے بھی دتکار دیا جائے، تو یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ باطل اور برائی میں مشہور ہو۔ ذرائع ابلاغ میں کام اور ٹویٹ کرنے والوں، اپنے دین اور ملک ملت سعودی عرب کا دفاع کرنا، اپنی قلموں کو امن، استحکام، اتحاد، یگانگت مستحکم بنانے کے لیے استعمال کرو، اور ایسے تمام امور سے باز رہو جو فتنے، فساد، افراتفری، ہنگامے اور بے وقوفانہ اقدامات کا باعث بنے۔ کسی بات کو کہنے یا کرنے سے پہلے اس کی تصدیق لازمی کر لو۔ احمد الہادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو۔ جس نے ایک بار درود پڑھا، اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور تابعین اور تبع تابعین سے راضی ہو جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے، یا کریم یا وہاب۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اور تمام مسلم ممالک کو امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ اور تیری رضا کا باعث بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نیکی و تقوی کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری شریعت اور سنت نبوی کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین۔ یا اللہ حلب اور شام میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ کمزوروں پر رحم فرما، یا اللہ انہیں قتل کرنے والوں کے خلاف تو اعلان جنگ فرما، یا اللہ انہیں قتل کرنے والوں کے خلاف تو اعلان جنگ فرما، یا اللہ انہیں قتل کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ فرما، یا اللہ ان پر گولہ باری برسانے والے پر اپنا عذاب، سزا اور پکڑ نازل فرما، یا اللہ گولہ باری کرنے والوں کو انہیں کے گولہ بارود سے تباہ کر دے، یا رب العالمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کو بچا لے، یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما، اور انہیں تیرے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ان میں سے اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں کو شہداء میں قبول فرما، اور دعاؤں کو سننے والے زخمیوں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفا یاب فرما، اور آزمائش میں پڑے ہوئے لوگوں کو نجات عطا فرما، قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، فوج شدگان پر رحم فرما، اور ہم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہمیں کامیابیاں عطا فرما، یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما، یا کریم یا عظیم یا رحیم۔